أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. محترم حضرات اور عزیز طلبہ، کون کھڑے ہیں؟ آرام سے بیٹھ جاؤ. شروع کریں گے ہم لوگ کلاس. شروع کریں گے کا مطلب میری طرف رہنا، بازو نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے، شروع کرو. آج ہم لوگ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف اس ٹاپک پر کچھ دیر بات کریں گے. تعارف کسے بولتے ہیں؟ تعارف کا مطلب کیا ہے؟ تعارف کس کو بولتے ہیں؟ جلدی جلدی جواب دینا. ہاں، پہچان. تو اللہ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کی تعارف کہتے ہیں پہچان کرانا. اللہ کا تعارف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کرانا. آپ خود اپنی زندگی میں تمہیں سامنے آ جاؤ، سامنے جلدی جلدی جلدی. آپ عبادت کس کی کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں. تو آپ اللہ کو پہچانتے ہیں؟ جلدی جواب دو. پہچانتے ہیں کہ نہیں؟ پہچانتے ہیں سب. اب میں کچھ پوچھوں تو بتائیں گے اللہ کے بارے میں؟ ہاں، اللہ کے 10 صفات بتاؤ، 10 کام اللہ کے. جلدی، کون ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ جلدی اللہ کے 10 کام بتانا. اب پہچانتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ کو پہچاننے والے جلدی جلدی بتانا اللہ کے کرنے کے 10 کام. جلدی. 1 2 2 3 ایک آدمی 10 گنانا. سب مل کے 10 بتائے تو کون سا بڑا کمال ہے. ہاں جلدی. ہو گئے 8 ہو گئے، 2 باقی ہیں ابھی. آپ نہیں بولے نا. اللہ تعالیٰ کا تعارف یا اللہ تعالیٰ کی پہچان کرانا یہ ہماری اپنی زندگی کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اور آپ اگر کسی غیر مسلم کے پاس جا رہے ہیں تو اس کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ کی پہچان کرانا ضروری ہے. ہم اور آپ دعوت توحید کی طرف دیتے ہیں. دعوت کس چیز کی طرف دینا ہے؟ توحید کی دعوت دینا ہے. تو توحید کیا ہے؟ اللہ کی پہچان لوگوں کو دے کر بتانا کہ عبادت صرف اللہ ہی کی ہونا ہے. کیوں اللہ ہی کی عبادت صرف ہونا؟ تو آپ کو بتانا پڑے گا اللہ کون ہے، اللہ کی صفات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی پہچان کیا ہے، اللہ کا تعارف کیا ہے. یہ جب آپ بتائیں گے تب ایک آدمی اللہ تعالیٰ کو پہچانے گا. اور یہ بات یاد رکھو، جتنا اللہ تعالیٰ کو وہ پہچانے گا اتنا ہی زیادہ اللہ سے اس کا تعلق جڑے گا. اس کے دل میں اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا. مسلمان ہو تب بھی، غیر مسلم ہو تب بھی، جتنا وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے گا اتنا اس کا دل اللہ تعالیٰ کے لیے محبت سے بھرے گا، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ چاہے گا. آپ لوگوں کو معلوم ہے کرکٹ دیکھتے ہیں نا آپ سب لوگ. آپ لوگ فین ہوں گے کسی نہ کسی پلیئر کے، ہوتے ہیں لوگ. نہیں تو کچھ لوگ بزنس میں تاجروں کے، بڑے بڑے بزنس ٹائکان جو ہوتے ہیں ان کے فین ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ پولیٹیشین کے فین ہوتے ہیں. ہر کسی کے. ہوتا کیا ہے،
اب مان لیں کوئی بھی ایک کھلاڑی، کوئی بھی دنیا کا کون سا بھی ایک فٹ بال پلیئر ہے، کرکٹ پلیئر ہے، آدمی اس کو دیکھتا ہے، اس کے کھیل کو پسند کرتا ہے، اور جتنا اسے زیادہ دیکھتا ہے اتنا بڑا اس کا فین ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے دل میں خود بخود اس کے لیے محبت، دل اس کے لیے بے چین ہوتا ہے۔ انہیں آؤٹ ہو گیا تو اسے تکلیف ہوتی، انہیں کچھ بنا لیا رن تو انہیں خوش ہو جاتا ہے۔ یہ جو خوشی اور غم کی کیفیت آپ کے دل میں آ رہی ہے، وہ کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ آپ کا تعلق اس سے جڑا ہوا ہے، آپ نے اس دل سے اس کو چاہا، پسند کیا۔ تو فین جو بنے ہوئے ہیں، نہیں آپ جو فین بنے ہیں، وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے دل سے اس کو پسند کر لیا۔ جب آپ دل سے پسند کر لیتے ہیں تو آپ پھر اس کے دیوانے۔ اب اس میں کوئی آدمی بہت بڑا ڈائی ہارٹ فین ہوتا ہے، ایک دم آخری درجے کا فین ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں کچھ آدمی صرف پسند کرتا ہے، مجھے اچھا دکھتا ہے، میں پسند کرتا ہوں، اس کا گیم پسند ہے، اس کی فلاں چیز پسند ہے، یہ سب چیزیں لوگ کرتے ہیں۔ یہ انسان کی طبیعت میں ہے کہ وہ جس کو جتنا زیادہ پہچانتا ہے اور اس کے اندر خوبیاں، اس کی خوبیوں کو، اس کے کمالات کو، اس کے اندر جو قابلیتیں ہیں انسان کے اندر، ان کو جتنا زیادہ جانتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ اس سے محبت کرنے والا ہو جاتا ہے، اس سے تعلق جوڑ لینے والا ہو جاتا ہے۔ اب ہم لوگ اپنی زندگی میں ہم چاہتے ہیں اللہ سے ہم کو بہت محبت کرنا ہے، یعنی ہماری خواہش ہے ہم اللہ سے بہت محبت کرنا چاہتے ہیں، اور غیر مسلم کے سامنے بھی ہم اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ شرک دلوں سے کب نکلے گا معلوم ہے آپ کو؟ جب اللہ کی محبت، اللہ کی پہچان ان کو آئے گی۔ لوگوں کے دلوں میں جو شرک ہے نا، یہ سب اس وقت نکلے گا جب آپ اللہ کی محبت ان کے دلاؤں میں اتاریں گے، اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان کرائیں گے، اور اللہ کی پہچان کروا کے ان کے دلوں میں جب اتاریں گے تبھی جا کر ان کے دلوں سے شرک رخصت ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ 3 چیزیں ایسی کہ جس آدمی کے اندر یہ پیدا ہوئی تو اسے ایمان کی لذت ملتی، ایمان کا مزہ ملتا ہے، ایمان کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے اس کو۔ 3 چیزیں ہونا، ان میں سے ایک چیز اللہ کے نبی نے کہا ان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار۔ ایک آدمی کو جہنم میں، یا ایک آدمی کو آگ میں ڈال دیا جانا جتنا ناپسند ہے، اتنا ہی زیادہ واپس کفر کی طرف پلٹ کر جانا ناپسند ہو، تب آدمی کو ایمان کی مٹھاس ملتی۔ یہ اصل میں یہ تو بڑی گہری چیز ہے، جب بندہ اللہ سے بے انتہا میں محبت کرتا ہے، اور کب کرتا ہے؟ جب اللہ کو پہچانتا ہے، تبھی جا کر آپ کے اندر کفر کے لیے، شرک کے لیے نفرت پیدا ہوگی۔ سامنے والا جو آپ کا مدعو ہے، جو انسان جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں، اس کے دل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت پیدا ہوگی، تبھی وہ آدمی شرک چھوڑے گا اور اللہ تعالیٰ کے لیے توحید اپنائے گا۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے آپ کے ملک کے اندر، ہندوستان کے اندر، ہندوؤں کے اندر ایک طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ جس کو دیکھ لیتے ہیں نا، جس کے اندر کوئی کمال دکھا اسے جو ہے بھگوان بول دیتے ہیں، گاڈ بولتے ہیں۔ کرکٹ میں سچن تندولکر کو بہت زیادہ پسند کیا، گاڈ آف کرکٹ کہہ دیتے ہیں، گاڈ، وہ تو گاڈ ہے، یعنی اس کی قابلیتیں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ عام انسان نہیں رہ گیا، اس کو خدا بنا لیا۔ آپ جانتے ہیں ہندوستان کے اندر یہ سب سچائیاں ہیں، پتہ نہیں آپ کو معلوم ہے کہ نہیں، فلم ایکٹر اور ایکٹریسز جو ہوتی ہیں، یعنی جو ہیرو اور ہیروئنز ہوتی ہیں، ان کے مندر بنے ہوئے ہیں ہندوستان کے اندر، ان کا مندر بنا کے لوگ پوجا کرتے ہیں۔ مختلف، ہمارے تمل ناڈو کا ایکٹر ہے اس کے بھی ہیں، اب بالی ووڈ کے بہت سارے ایکٹر ایکٹریسز ہیں، ان کے باقاعدہ مندر بنے ہوئے، ان کو خدا مان لیا لوگوں نے۔ کیوں خدا مان لیا؟ ان کو یہ معلوم ہوتا ہے، یہ ہندو یہاں کے غیر مسلم جو ہے، ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے اندر جو قابلیت ہے وہ عام انسانوں جیسی نہیں، یہ عام انسانوں سے اوپر چلے گئے۔ اب آپ ان کے لیے وہ لوگ مندر بھی بنا لیتے ہیں، ان کی پوجا بھی کرتے ہیں، وہ اگر مل جائیں تو ان کے سامنے لیٹ بھی جاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے ان کو پہچانا، یعنی ایکٹر کو پہچانا، کرکٹر کو پہچانا، فٹ بالر کو پہچانا، یا کسی بھی پولیٹیشین کو پہچانا۔ آپ کو معلوم ہے جب MGR تمل ناڈو کے چیف منسٹر، اس سے پہلے جب مرا تھا، کئی لوگوں نے خودکشی کر لی۔ خودکشی کس کو کہتے ہیں معلوم آپ کو؟ سوسائڈ کر لیا۔ انہیں مرا تو ان کو سوسائڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے دیوانے تھے لوگ، اس سے متاثر اتنے تھے
کہ وہ سمجھتے تھے انہیں گیا تو ہم لوگ جی کے فائدہ کیا ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، جب کسی سے آدمی بے انتہا متاثر ہو جاتا ہے، اپنی زندگی اس کے حوالے کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ آپ کو اور ہم کو جو سمجھنا ہے وہ یہ کہ اس ملک کے عام جو غیر مسلم ہیں، عام جو ہندوز ہیں، ان کے اندر یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی صحیح پہچان دے دیے، اللہ کا صحیح تعارف کروا دیے، تو انسان کے کمالات بڑے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کمالات بڑے ہیں؟ اللہ کے کمالات۔ جو آدمی انسانوں کے کمالات، ان کی خوبیاں دیکھ کر ان سے متاثر ہو سکتا ہے، اللہ کے کمالات بتائیں گے تو متاثر نہیں ہوگا۔ کس سے زیادہ متاثر ہوگا؟ آپ ایک فلم ہیرو، کرکٹر، پولیٹیشین یا کسی کا تعارف کرا وہ بہت متاثر ہوگا۔ وہی اللہ تعالیٰ کا تعارف کرواؤ، انسان کس سے زیادہ متاثر ہوگا؟ اللہ کا تعارف جب کروائیں گے، اللہ کی پہچان جب دیں گے، تب جا کر لوگ واقعی معنوں میں اللہ سے محبت کرنے والے بنیں گے۔ تو میں جو بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، پہلے نمبر پر یہ بات یہ ہے کہ اللہ کی پہچان ہم کو حاصل ہونا، اور یہ پہچان ہم سامنے والے لوگوں کو دینے میں کامیاب ہونا، یہ ہماری زندگی کا ایک بڑا مقصد ہونا چاہیے۔ ہم خود کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے آپ کو سدھارنا چاہ رہے ہیں تب بھی، اور اگر ہم غیر مسلم کے سامنے جا کر اسلام کی تعلیم دینا چاہ رہے ہیں، اس سے پہچان کروانا چاہ رہے ہیں، کوئی بھی بات بتانا چاہ رہے ہیں، یہ ہمارا بڑا اہم ٹاپک، یعنی یوں سمجھو کہ ہماری محنت کا 50% بھی اگر آپ اس پہ لگائیں تو کم ہے، اس لیے کہ یہی بیس ہے۔ جو اللہ پر ایمان لائے گا وہی اللہ کے رسول پر ایمان لائے گا، جو اللہ پر ایمان لائے گا وہی اللہ کی کتاب پر ایمان لائے گا، اور جو رسول پر، کتاب پر ایمان لائے گا وہی ان کی تعلیمات پہ عمل بھی کرے گا۔ اصل چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، اور اللہ پر ایمان لانے کے لیے دیکھو آپ سب بتائیں نا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کو معلوم ہے، ہم پہچانتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ میں آپ کو پوچھا 10 نام بتاؤ، 10 صفات بتاؤ، تو آپ لوگ کوشش کیے اور کامیاب بھی ہوئے، ایسا نہیں کہ نہیں، اور ایسا سڈن پوچھ لیں تو ذرا مشکل بھی ہوتا، ٹائم لے گا، تو انشاءاللہ مجھے اطمینان ہے آپ میں کہ اکثر لوگ 10 صفات تو آسانی سے ویسے ہی گنا دیں گے۔ لیکن میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں، اتنی معلومات کافی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے لیے بھی کافی ہیں، چھوٹی موٹی بات ایک غیر مسلم کو بتانے کے لیے کافی ہے، لیکن آپ اگر واقعی معنوں میں اللہ کا بھرپور تعارف کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اور زیادہ اللہ کے بارے میں جاننا پڑے گا، اللہ کے بارے میں اور خوب زیادہ معلومات آپ کو حاصل کرنی پڑے گی۔ قرآن میں اللہ نے اپنے بارے میں کیا کیا بتایا ہے، قرآن کے بعد حدیث رسول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں کیا کیا بتایا ہے، یہ باتیں آپ کو جمع کرنی پڑے گی، معلومات آپ کو اکٹھا کرنی پڑے گی، اس لیے کہ جتنا زیادہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانیں گے اور پہچانیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ بھی اللہ سے محبت کریں گے، اور اتنا ہی زیادہ آپ دنیا والوں کے سامنے اللہ کا تعارف کروا پائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا انشاءاللہ؟ ٹھیک۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ کا تعارف کیسے کروا سکتے ہیں، اللہ کو کا تعارف کروانے کے لیے۔ اب مثال کے طور پر، کیا نام تمہارا؟ نام کیا تمہارا؟ محمد عزیر۔ اب میں ان کو لا کے کھڑا دوں، کھڑے ہو جائیں، جلدی 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 آ۔ اب میں ان کو کھڑا کے پوچھا محمد عزیر کیسے ہیں، تو کیا کریں گے آپ؟ دیکھ دیکھ کے بتا دیں گے نہیں، اتنے فٹ ہیں، ان کی شکل ایسی ہے، داڑھی نہیں ہے، سر کے بال چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہاتھ پیر وغیرہ سب اللہ نے صحیح سالم دیے، کوئی عیب اللہ نے نہیں دیا ہے، یہ سب بتا دیں گے۔ کیسے بتا پایا؟ بیٹھ جاؤ، بس میرے ساتھ رہنا، بازو بات نہیں کرنا میرے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو کیسے بتائے آپ ان کے بارے میں؟ آپ کو ان کو دیکھ کر بتائے نا، آپ ان کو دیکھ کر بتائے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کسی کی چیز کے بارے میں بتانے کا؟ اب عزیر کو آپ نے دیکھا، میں آپ کو بتایا ایک اور ان کے بھائی زبیر ہیں، بالکل ان کے جیسے ہیں، ایک بار بتا دیا زبیر عزیر کے جیسے بالکل ہیں، بعد میں آ کر آپ سے میں پوچھا زبیر کیسے ہیں، تو آپ بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے؟ کیسے بتائیں گے؟ تو آپ زبیر کو نہیں دیکھیں، لیکن زبیر کے جیسے عزیر کو دیکھیں، تو عزیر کو دیکھ کے زبیر کے بارے میں بھی آپ بتا سکتے ہیں نا۔ تو زبیر کے بارے میں بھی آپ بتا سکتے ہیں، اس لیے کہ
زبیر کو نہیں دیکھے لیکن عزیر کو تو دیکھے ہوئے. عزیر اور زبیر میں فرق نہیں ہے, تو عزیر کو دیکھنا زبیر کو دیکھنا ہے, اور عزیر کو دیکھ کے زبیر کے بارے میں بتانا کیا بھی مشکل نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ٹھیک ہے. لیکن ایک ایسی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جسے دنیا میں کسی نے دیکھا نہیں ہے. اب یہ بات کلیئر رکھو, اللہ کے نبی نے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا, کسی بھی نبی نے نہیں دیکھا. حالانکہ اللہ کے نبی معراج میں اللہ تعالیٰ سے بات کی, لیکن اللہ کے نبی نے بتایا پردے, نور کے پردے بیچ میں حائل تھے. اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا نہیں, بات کی لیکن اللہ کو دیکھا نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پہاڑی پر اللہ سے بات کی, لیکن اللہ کی آواز سنی, لیکن اللہ تعالیٰ کو انہوں نے بھی نہیں دیکھا. تو ایک تو اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا ہے, اور دوسری یہ کہ اللہ کے جیسا کوئی اور بھی ہے نہیں ہے نا. تو یا اب اللہ کے بارے میں بتانے کے لیے یا تو اللہ کو دیکھنا چاہیے تھا اور وہ کسی نے دیکھا نہیں ہے, اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی اور اللہ کے جیسا ہوتا اور ہم نے اسے دیکھا ہوتا تو ہم اللہ کے بارے میں بتاتے کہ اللہ تعالیٰ ایسا اور ایسا ہے. لیکن ایک تو ہم میں سے کسی نے, دنیا میں کسی انسان نے اللہ کو نہیں دیکھا, اور دوسرے اللہ جیسا کوئی اور بھی نہیں کہ جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتا دیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسے بتائیں گے؟ آپ مجھے بتاؤ کیسے بتائیں گے ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ جلدی جلدی جواب دو. جی اب دیکھو یہاں دو طریقے, لوگ یہ دو تو نہیں ہیں, اب لوگ دو طریقے اپناتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں, آدمی اپنے دماغ سے سوچ سوچ کے بتاتا ہے, اپنے دماغ پہ زور ڈالتا ہے, وہ دنیا میں دنیا کی بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر جو اسے سمجھ میں آیا اپنے دماغ سے سوچ کر بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنے دماغ سے سوچ کر بتاتا ہے. اللہ کا تعارف, اللہ کی پہچان کرانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ کون جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی سے بھی زیادہ اللہ خود جانتے ہیں نا. اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ کون جانتے ہیں؟ اللہ خود جانتا ہے. اور اللہ کے بعد اگر اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ کوئی جانتا ہے تو کون ہے؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو اب ہم اللہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ قرآن جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, جس میں اللہ نے اپنے بارے میں بتایا, خود اللہ نے اپنا تعارف کروایا. میں آپ کو بتاؤں گا کہاں کروایا, کون سی آیتیں, 2-3 آیتوں کا حوالہ دوں گا تاکہ آپ سمجھیں. تو اللہ نے اپنا تعارف, اپنی پہچان قرآن میں کروائی, اللہ نے خود بتایا ہے اپنے بارے میں. تو ہم کو وہ پڑھنا چاہیے, وہ سیکھنا چاہیے, وہ معلوم کرنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے بارے میں قرآن میں کیا کیا بتایا. سمجھ میں آ رہی بات؟ دوسری چیز, اللہ کے بعد اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ کون جانتے ہیں؟ زور سے بولنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اللہ کے بارے میں کیا کیا بتایا ہے, یہ ہم معلوم کرنے کی کوشش کرنا. تو اللہ کے بارے میں جاننے کے ایک تو یہ ہیں قرآن اور حدیث میں اللہ نے, اللہ کے رسول نے کیا بتایا ہے, یہ ہم کو معلوم کرنا ہے. اور دوسرا ایک اور طریقہ قرآن میں ہم کو سکھایا گیا, وہ کیا ہے؟ انسان اپنے بارے میں اور دنیا کے بارے میں غور و فکر کرے. اپنے بارے میں بھی دیکھیں, ہم خود پیدا ہو گئے. ایک بات سنو ادھر میری بات, ہم لوگ پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ سب پیدا ہوئے نا. آپ ہمیشہ سے پیچھے ہونے پڑو, آپ کب سے ہیں دنیا میں؟ جلدی جلدی جواب دینا. کب سے ہیں دنیا میں آپ؟ کتنے؟ زور سے. 16 سال سے. 16 سال پہلے 17 سال پہلے نہیں تھے نا, دنیا میں نہیں تھے نا. تو ہمیشہ سے نہیں, آئے دنیا میں پیدا ہو کر. ٹھیک ہے, آپ خود اپنے آپ کو پیدا کیے؟ آپ پیدا کیے اپنے آپ کو؟ نہیں نا. نہیں, آپ پہلے میرے کوشچن کا آنسر دو. آپ اپنے آپ کو پیدا کیے؟ نہیں. اور بغیر پیدا کرنے والے کے بھی آپ پیدا ہو جائیں گے؟ نہیں نا. تو کوئی تو پیدا کرنے والا ہوگا نا, وہ کون ہے؟ ایسا جو ہے غور کرنے کی عادت ڈالنا. آپ جو جواب دیے نا جواب وہی ہے, لیکن وہ آنسر آپ کو پہلے سے معلوم ہے اس لیے بتا دیا. آپ کبھی سوچے نہیں ایسا. آپ کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے, میں موجود ہوں, پیدا ہوں, میں ہمیشہ سے نہیں تھا. تو کیا میں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا؟
نہیں، دنیا میں ایسا کوئی نہیں جس نے اپنے آپ کو پیدا کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے نہیں پیدا کیا اپنے آپ کو، تو کیا بغیر پیدا کرنے والے کے میں پیدا ہو گیا؟ نہیں، وہ بھی نہیں ہوتا۔ پھر کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل ذکر کیا، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ اللہ نے یہ طریقہ سکھایا ہے کہ اللہ کی پہچان کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے بارے میں اور پوری دنیا کے بارے میں غور و فکر کرو۔ سوچو اتنا زبردست سسٹم ہے، پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے، ٹائم کے برابر سورج نکلتا ہے، ٹائم کے برابر سورج ڈوبتا ہے، ٹائم کے برابر رات ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، برابر پورا نظام چل رہا ہے، سورج، چاند، ستارے، دنیا کی یہ ساری چیزیں، درخت اگتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، پھر وہ برباد ہو جاتے ہیں، پھل دیتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں، بارشیں آتی ہیں، پھر پانی بہہ کے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سارا جو سسٹم چل رہا ہے، کیا بغیر کسی چلانے والے کے چل سکتا؟ نہیں چل سکتا، بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چل سکتا۔ ایک آدمی تھا، بڑا مشہور قصہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، ایک آدمی تھا، وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا تھا، کہتا تھا اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہیں، بس دنیا والے ایسے مان لیے ہیں، خدا کوئی چیز نہیں۔ تو اس نے جو ہے چیلنج دیا، مسلمان، وہ تھا یہودی، اس نے چیلنج کیا مسلمانوں سے، کہا کہ اگر کوئی مسلمان آ کر یہ ثابت کر سکتا ہے کہ اللہ ہے تو میں مان لوں گا، لیکن میرے سے اسے ڈیبیٹ کرنا پڑے گا، مناظرہ کرنا پڑے گا۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس آدمی کے پاس پہنچے، اور پہنچے تو ذرا دیر سے پہنچے، وقت پر نہیں پہنچے، اور دیر سے پہنچنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، اس آدمی سے کہا دیکھو ڈیبیٹ تو رہا، پہلے مجھے یہ بات سمجھاؤ یہ کیسے؟ میں ابھی آ رہا تھا تو دیکھا ندی کے بازو ایک درخت تھا، درخت خود بخود کٹ گیا، گر گیا، درخت کٹ کر جو ہے خود بخود گر گیا، اور درخت کے گرنے کے بعد میں نے ایک منظر اور دیکھا کہ اس کی ڈالیاں خود بخود کٹ ہو گئی، ڈالیاں کٹ کے الگ ہو گئی، اور اس کے بعد جو درخت کا تنا ہے، بیچ کا موٹا حصہ تنا، وہ خود بخود صاف ہو کر بیچ میں سے خالی ہوا، اور وہ کشتی کی شکل بن گیا، جہاز بن گیا، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ خود بخود ندی میں بھی اتر گئے، اور اتر کر وہ چلنے لگا کشتی بن کر۔ تو جو سامنے والا جو یہودی تھا نا، اس نے یہ کہا کہ کیا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک درخت خود بخود گر جائے، خود بخود ڈالیاں الگ ہو جائیں، خود بخود تنے میں سے کشتی بن جائے، خود بخود بہنے لگے؟ ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں نا۔ تو اس نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب یہ ایک درخت گر کے کشتی بن کے خود بخود چل نہیں سکتا، تو اتنی بڑی دنیا خود بخود بن کے چلی جائے، چلنے لگے گی بغیر بنانے والے کے، بغیر پیدا کرنے والے کے؟ تو یہ کہ آپ جو ہے دنیا کی جو نشانیاں ہیں ان میں غور کریں، اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کیسے کرانی چاہیے؟ تو میں بتایا آپ کو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے قرآن اور حدیث میں اللہ کے بارے میں اللہ نے کیا کیا بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بتایا ہے، یہ آپ کو معلوم کرنا چاہیے، اور وہ باتیں آپ سامنے والے کو بتائیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ کہ انسان اپنے اوپر دنیا پہ غور کرے، تو بہت سی نشانیاں اللہ نے رکھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی پہچان دینے کے لیے کافی ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے اللہ کی پہچان خود حاصل کرنے کا، اور یہی طریقہ اللہ تعالیٰ کی پہچان دنیا والوں کو دینے کا۔ آپ کے سامنے میں نے شروع میں ایک سورت پڑھی، کون سی سورت پڑھی، کون بتائیں گے؟ سورہ اخلاص پڑھی۔ ہاں، بچے بولتے زیادہ خوشی ہوتی نا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جی۔ تو سورہ اخلاص میں نے پڑھی۔ سورہ اخلاص کے بارے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، سورت کب اتری، کب نازل ہوئی، سبب نزول اس کا کیا تھا۔ تو ابن کثیر نے ایک مسئلہ یہ ذکر کیا ہے کہ کچھ مکہ کے لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے یا محمد انصب لنا ربک، اے محمد آپ جس رب کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں اس رب کا نسب کس کو کہتے ہیں معلوم آپ کو؟ ٹری، فیملی ٹری جو ہوتا ہے نا، یعنی آپ ہیں، آپ کے ابو کون، آپ کے دادا کا نام کیا، آپ کے دادا کے ابو یعنی پردادا آپ کے کون، ان کے ابو کون، ان کے والد کون، ان کے والد کون، ایک ٹری ہوتی ہے۔ تو مشرکین جن کی عبادت کرتے تھے
ان کے بارے میں ان کو معلوم تھا یہ کون تھے، ان کے آبا و اجداد میں سے کون تھے معلوم تھے. تو انہوں نے آ کر اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اے محمد آپ اپنے رب کا نسب سنائیے، وہ کون ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ نسب سے، خاندان سے آدمی کی پہچان ہوتی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کون ہے بھائی، آج نئے نظر آ رہے ہیں، تو آپ بولتے ہیں میں فلاں صاحب کا بیٹا ہوں. آپ کے ابو معروف ہیں، آپ کے ابو کو پورے بستی والے جانتے ہیں، یا آپ کے دادا کو جانتے ہیں، آپ کے خاندان کو جانتے ہیں، یا تو آپ اپنے والد کا نام یا دادا کا نام یا خاندان میں کسی کا بھی نام لے کر خاندان کا حوالہ دے کر بتا تھا میں فلاں خاندان کا بچہ ہوں. تو نسب سے، خاندان قبیلے سے آدمی کی پہچان ہوتی ہے. یہی سوال مکہ کے مشرکوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ جس رب کا تعارف کر، جس رب کی دعوت دے رہے ہیں عبادت کی، ان کا تعارف بیان کرنے کے لیے ان کا نسب بتائیے. تب یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. سورہ اخلاص اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو اللہ نے اپنی پہچان، اپنا تعارف کروایا، بتایا کہ اللہ کون ہے. هو اللہ، وہ اللہ، احد اکیلا ہے، الصمد بے نیاز ہے، لم یلد اس نے کسی کو جنا نہیں، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد وہ کسی کی اولاد نہیں، کسی ماں باپ سے وہ پیدا نہیں ہوا ہے، ولم یکن له کفوا احد اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے. اسی لیے اس سورت کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا انہا لتعدل ثلث القرآن، 1/3 قرآن کی برابری کرتی ہے یہ سورت. اس لیے کہ اس میں اللہ کی توحید ہے، اللہ کا تعارف ہے، اللہ کی پہچان دی گئی ہے. ایسی آیتیں جن میں اللہ نے خود اپنے بارے میں بتایا. ایسی اور کوئی آیت کوئی بتا سکتے ہیں؟ کوئی آیت، کوئی سورت آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں جس میں اللہ کے بارے میں بتایا گیا؟ جی، سورہ حشر کی آخری آیت ہے. اس کے علاوہ اور زیادہ اہم ایک ہے آیت الکرسی. آیت الکرسی ہم لوگ اسے آیت الکرسی کے نام سے سب جانتے ہیں، لیکن یہ آیت سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعارف پر مشتمل ہونے کی وجہ سے سب سے بڑی آیت ہے، عظیم آیت ہے. حضرت ابی ابن کعب صحابی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا، قرآن کے سب سے اچھے قاری حضرت ابی ابن کعب. اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ اے ابی یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس جو قرآن ہے اس میں سب سے زیادہ عظیم بڑی آیت کون سی، یعنی فضیلت کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے. تو حضرت ابی ابن کعب نے کہا اللہ کے نبی آیت الکرسی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا لیہنک العلم ابا المنذر، اے ابو المنذر یہ علم جو تمہارے پاس ہے اللہ یہ علم تمہارے حق میں مبارک کرے، اللہ اسے بابرکت بنائے. اس لیے کہ یہ جو آیت ہے اس میں شروع سے اخیر تک اللہ تعالیٰ کا تعارف، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، آخر تک پڑھتے چلے جائیے، پورا اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے. اور یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے اللہ کے نبی نے کہا. تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ اللہ کا تعارف خود حاصل کرنا، یعنی آپ قرآن کی آیتیں تھوڑی تھوڑی کر کے یاد کرنا. مثال کے طور پر سورہ اخلاص آپ سب کو یاد ہے، آیت الکرسی الحمدللہ آپ سب کو یاد ہوگی. سورہ حشر کی آخری 2 آیتیں جن میں اللہ تعالیٰ کے کئی نام اور اللہ کا تعارف آیا ہے وہ آیتیں بھی یاد کریں. اور ایسے ہی قرآن کی وہ آیتیں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا تعارف آیا ہے یاد کریں. یاد نہیں بھی کریں تو ان کا معنی و مطلب پڑھیں، سمجھیں، کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کر سیکھیں اور اس کے بعد اسے یاد رکھیں ہمیشہ. اس سے کیا ہوگا؟ سب سے پہلے آپ کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوگی، سب سے پہلے آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھے گی. اور اس کے بعد آپ ایک کسی غیر مسلم کے سامنے جا کے بات کریں گے، اللہ تعالیٰ کا تعارف آپ اچھے انداز میں کروا پائیں گے. تو میں زیادہ گفتگو لمبی نہیں کرنا چاہتا، شیخ عبدالوکیل صاحب آ گئے ہیں ہمارے شیخ. تو بس آپ کے سامنے جو باتیں میں نے رکھی، 3 باتیں رکھی ہیں. آج دیکھو صرف 3 باتیں رکھا ہو، یہ یاد رکھ لیے تو آپ نے میری پوری باتیں سن لی. پہلی بات، اللہ کا تعارف اور اللہ کی پہچان سے ہی اپنے بھی اور غیر مسلم کے دل میں اللہ کی محبت ہم پیدا کر پاتے. پہلی بات. دوسری بات، اللہ کی پہچان اور اللہ کا تعارف کروانے کے لیے ہمارے پاس 2 ہی راستے ہیں. ایک تو قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے جو آیات اور اللہ کے نبی نے جو احادیث اللہ کے بارے میں بتائی ہیں وہ اللہ کی پہچان ہم کو دیتی ہے.
اور دوسرا راستہ ہے دنیا کی ہر مخلوق کے اندر اللہ نے جو نشانیاں رکھی ہیں، ان نشانیوں پہ غور کر کے، ان نشانیوں کا جائزہ لے کر ہم اور آپ اللہ کو پہچانتے ہیں۔ یہ دو راستے۔ اور تیسری اہم بات میں نے کہی وہ یہ کہ جو آیتیں، جو حدیثیں اللہ کا تعارف کروانے والی ہیں ان کو یاد کریں، ان کا معنی کسی عالم دین کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیں، سمجھیں، اور سمجھ لینے کے بعد ہمیشہ اسے یاد رکھیں۔ اس سے میرے اندر بھی، آپ کے اندر بھی اللہ کی محبت بڑھے گی، اور ہم کسی غیر مسلم کے سامنے اللہ کا تعارف کروانا چاہتے ہیں، اس میں بھی ہم اور آپ کو مدد ملے گی۔ ٹھیک ہے نا بات؟ انشاءاللہ سمجھ میں آئی بات؟ اب کسی سے بھی کوشچن کر سکتا ہوں؟ پوچھوں؟ اور میں 3 سوال کسی کو بھی اٹھاؤں گا، 3 سوال پوچھوں گا، پوچھیں گے تو انعام، جواب دیں گے تو انعام دوں گا۔ ٹھیک ہے؟ تیار ہیں سب؟ تیار ہیں؟ آپ کے پیچھے 2 ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی اٹھ سکتے ہیں۔ ہاں پوچھو کوشچن۔ اللہ کا تعارف کا مطلب کیا ہے؟ جلدی جلدی۔ اللہ کا تعارف، اس کا مطلب کیا؟ تمہیں تیار جواب دیتے ہیں۔ جلدی نہیں، آج بازو نے مدد نہیں کرنا، کوشش کر رہے ہیں پھر بھی انہیں نہیں سمجھ میں آ رہا ان کو۔ 2 لوگ کوشش کر رہے ہیں، یہ بول یہ بول یہ بول یہ بول، پھر بھی نہیں ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، کب ہوتا ہے معلوم کیا؟ دونوں کا نہیں سنے تو نہیں ہوتا، میری سنے رہتے تو آسانی سے جواب دیتے آپ کو۔ کن کو معلوم کہتے ہیں؟ ان چہرے سے بہت ذہین دکھ رہے ہیں جی، کس کے بیٹے ہیں؟ پکے ہسکوٹے والے ہیں، مجھے معلوم ہے، چہرے سے معلوم ہو رہا ہے۔ ہاں بیٹا چلو بولو جلدی زور سے۔ اللہ کی پہچان، اللہ کا تعارف کا مطلب اللہ کی پہچان۔ اچھا، اللہ کا تعارف کہاں سے معلوم کرنا ہم لوگ؟ قرآن پڑھنا۔ اچھا، تیسرا سوال اور انعام دے دوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تیسرا سوال، کون سی صورتوں میں یا کون سی آیت میں اللہ کا تعارف ہے؟ قل هو اللہ احد، انشاءاللہ 100 روپے بچے کو انعام انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ واللہ تعالی اعلم۔ آپ لوگ انشاءاللہ یہ باتیں جو آج سنے ہیں، بہت مختصر سی باتیں، ان کو بار بار آپ جو ہے ذہن میں دہراتے رہو، انشاءاللہ وہ باتیں یاد ہوں گی۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔